السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم و مکرم ناظرین اکرام، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے اس آن لائن کورس روزوں کے احکام و مسائل میں۔ ناظرین، الحمدللہ یہ ہمارا 7واں ایپیسوڈ ہے، اور اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں جو آخری بات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی وہ اعتکاف کے احکام و مسائل کے تعلق سے رکھی گئی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ رمضان المبارک کے متعلق کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ ان میں سب سے پہلا مسئلہ جو آج ہم ذکر کرنے والے وہ ہے شب قدر کا بیان، یعنی لیلۃ القدر کے تعلق سے شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے۔ یاد رکھیں، لیلۃ القدر دراصل یہ رمضان میں ہی واقع ہوتا ہے، لہذا اس کے تعلق سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنی انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو شب قدر کی فضیلت دیکھیے، آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے۔ 30ویں پارہ میں اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کی فضیلت میں مکمل ایک سورت نازل فرمائی ہے، سورۃ القدر جسے ہم کہتے ہیں۔ آیت نمبر 3 سے 5 تک پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر یعنی کم از کم 83 سال 4 مہینے۔ اس میں ہر کام سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح یعنی جبریل علیہ السلام اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر طلوع ہونے تک باقی رہتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ القدر کے اندر لیلۃ القدر کی بہت ساری فضیلتیں بتلائی کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس رات میں کثرت سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں، اور اللہ اکبر، اس رات میں جو ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے فرشتے حکمت کے کاموں کو انجام دیتے ہیں، اور ایسے ہی طلوع فجر تک جو ہے یہ رات باقی رہتی ہے، جو سراسر سلامتی والی رات ہوتی ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر کے اندر سورۃ القدر کی ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اس رات کی بہت زیادہ بابرکت ہونے کی وجہ سے اس میں کثرت سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ فرشتے برکت و رحمت کے نزول کے ساتھ اترتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت اترتے ہیں، مجلس ذکر کو گھیر لیتے ہیں اور سچے طالب علم کی تعظیم کے لیے اپنا پر بچھا دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی اس رات میں کثرت سے فرشتے جو ہے خیر و برکت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ اس رات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی جماعت کو مخاطب کر کے کہا کہ بلا شبہ یہ بابرکت مہینہ تمہارے پاس آیا ہے، اسے غنیمت سمجھو۔ وفیہ لیلۃ خیر من الف الشہر، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ ہر طرح کی خیر و برکت سے محروم رہا، اور اس کی خیر و برکت سے صرف وہی محروم رہتا ہے جو ہر قسم کی خیر سے محروم رہنے والا ہو۔ یہ حدیث کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ کتاب الصیام کی روایت ہے، حدیث نمبر 1644، اور حدیث جو ہے حسن اور صحیح سند سے آئی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور جسے یہ رات مل جائے وہ واقعی بڑا خوش نصیب ہے، اور وہ 83 سال 4 مہینے کی عبادت کے اجر کو حاصل بھی کر لیتا ہے، اور جو اس رات سے محروم ہو جائے در حقیقت وہی سب سے بڑی محرومی ہے اس کے لیے۔ چلیں، قدر والی رات میں نوافل پڑھنا مستحب ہے،
اس کی دلیل کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب فضل لیلۃ القدر میں نقل کیا ہے، حدیث نمبر 2014، اور امام مسلم نے بھی اپنے صحیح میں نقل کیا، حدیث نمبر 760۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر میں جہاں ہم قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، دعائیں کریں، وہیں کثرت سے نوافل بھی پڑھیں۔ انشاءاللہ اس میں قیام کرنا کیا ہے؟ پچھلے گناہوں کے معافی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ ایسے ہی سوال یہ ہے کہ قدر والی رات کون سی ہے؟ تو اس میں بڑا اختلاف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے متعلق حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں تقریباً 40 اقوال علماء کے نقل کیے، اور امام شوکانی رحمہ اللہ کا قول نیل الاوطار میں جو ملتا ہے، آپ نے تقریباً 45 اقوال نقل کیے ائمہ سے، اور ان سب میں سب سے راجح اور قوی تر قول یہ ہے کہ شب قدر آخری عشرے کی تاقراتوں میں سے ہے۔ شب قدر کیا ہے؟ آخری عشرے کی تاقراتوں میں تلاشنا چاہیے، جیسا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، شب قدر رمضان کے آخری دھاگے کی تاقراتوں میں تلاش کرو۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب فضل لیلۃ القدر میں ہے، حدیث نمبر 2017، اور ایسے ہی صحیح مسلم حدیث نمبر 1129۔ تو پتہ یہ چلا کہ لیلۃ القدر کے تعلق سے یہ جاننا چاہیے کہ رمضان کے اخیر عشرے کی تاقراتوں میں جو ہے اللہ اکبر لیلۃ القدر کو تلاشنا چاہیے۔ اور ایک چیز یاد رکھیں کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بڑا مشہور قول ہے، آپ مجموع الفتاویٰ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، شب قدر ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہے، اور یہ عشرے کی تاقراتوں میں سے ہے، لہذا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاقراتوں میں تلاشنا چاہیے۔ چلیں، شب قدر کی علامت کیا ہے؟ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ بالجزم جو ہے ہم نے شب قدر کو پا لیا ہے؟ تو اس تعلق سے میں آپ کے سامنے 3-4 باتیں ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا علم ہو جائے۔ پہلی چیز، شب قدر کی علامت کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے ایک تھالی ہو، یعنی بالکل سورج گول نظر آتا ہے اور اس کی شعاعیں جو ہے نظر نہیں آتی ہیں، یعنی اس دن کیا ہے، سورج بالکل ٹھنڈا رہتا ہے اور اس کی روشنی بہت تیز نہیں ہوتی۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گول تھالی ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے۔ چلے، ایسے ہی یہ حدیث جو ہے جو میں نے آپ کو سنائی، سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور صحیح سند سے آئی ہے، سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ، اور ایسے ہی صحیح مسلم کتاب الصلاۃ المسافرین میں حدیث نمبر 762 صحیح مسلم میں، اور سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 1378۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی ایک علامت یہ ہے کہ اس دن سورج جو ہے بالکل یعنی کہ گول نظر آتا ہے، اس کی شعاعیں، اس کی روشنی بہت تیز نہیں ہوتی ہے۔ دوسری علامت کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شب قدر کا ہم نے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون اسے یعنی شب قدر کو یاد رکھتا ہے؟ اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ، یعنی آپ دیکھیں ایک تھال ہے مکمل، یعنی وہ چاند ہے، اب آہستہ آہستہ کٹتے کٹتے کیا وہ کم ہو جاتا ہے، تو تھال کا کنارہ کتنا پتلا ہوتا ہے۔ تو ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ چاند جو ہے بالکل اپنے آخری ایام میں گزر رہا ہوتا ہے، یعنی آخر کے 10 دنوں میں سے 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں سے کوئی رات ہوتی ہے، اور آدمی دیکھے تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ چاند بالکل کسی تھالے کا کنارہ ہو۔ ایسے ہی یہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی، یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الصیام کی ہے، حدیث نمبر 1170۔ اس کے علاوہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب قدر آسان اور معتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی، اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یاد رکھیں اسی معنی کی ایک حدیث جو ہے ہمیں مسند امام احمد میں بھی ملتی ہے،
امام حیثمی نے اس کی سند کو بالکل اس کے راویوں کو ثقہ قرار دیا ہے۔ بہرحال یہ جو میں نے حدیث آپ کو سنائی یہ مسند بزار کی روایت ہے اور صحیح ابن خزیمہ کی، اور علامہ شیخ سلیم ہلالی نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیلۃ القدر جو ہے بالکل آسان اور معتدل رات ہے۔ اس رات نہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ بہت زیادہ سردی، یعنی موسم بالکل معتدل رہتا ہے، اور اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی بالکل مدھم ہوتی ہے، یعنی اس کی روشنی بہت تیز نہیں ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے شب قدر کی علامت یہ بتا لی کہ اس رات جو ہے کتے بہت کم بھونکتے ہیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں انہوں نے بنا لی ہے، تو یاد رکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو ہم نے اپنے معاشرے میں رائج کر کے رکھا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ شب قدر کی صبح کو سورج جو ہے بالکل جب روشن ہوتا ہے تو بالکل اس کی روشنی کیا ہے، ہلکی ہوتی ہے، تیز نہیں ہوتی، دیکھ سکتا آدمی کے گول تھالے کی طرح ہے، اور وہ رات بالکل معتدل ہوتی ہے، نہ بالکل ٹھنڈی اور نہ بالکل گرم، اور ایسے ہی اس رات چاند جو ہے بالکل اپنے آخری ایام سے گزر رہا ہوتا ہے۔ یہ کچھ علامتیں ہیں۔ اب ہے شب قدر کی ایک مخصوص دعا بھی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے، آج قدر والی رات ہے، تو میں کیا کہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے اور صحیح سند سے آئی ہے۔ جامع ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے، جامع ترمذی میں اگر دیکھنی ہو تو حدیث نمبر 3513 اور سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3850۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، یعنی اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے تو تو مجھے معاف فرما دے۔ تو شب قدر اگر ہمیں ملے یا 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتوں میں ہم اگر جاگ رہے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت کریں، خوب خوب اللہ کا ذکر کریں، استغفار کے کلمات کہیں، نوافل پڑھیں، اور کثرت سے اس دعا کو اپنی زبان پر رکھیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ لیکن میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتلایا تھا اعتکاف کے باب میں کہ ہمارے معاشرے میں ایک چیز بڑی عام ہو گئی ہے کہ لوگ کیا ہے اس رات جاگ کر کے عبادت کرنے کے بجائے کچھ لوگ تو سڑکوں پر ہمیں نظر آتے ہیں، کچھ ہوٹلوں میں نظر آتے ہیں، کچھ جو ہے اپنے بستروں پر آرام سے سو رہے ہوتے ہیں، اور بعض بھائی مسجد میں آنے کے بعد گپے لڑاتے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں، اور بعض مساجد میں باضابطہ خطبہ کو بلا کر، واعظین کو بلا کر کے ہے جو تقاریر کے ایک سلسلے کو جاری کر دیا جاتا ہے۔ ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں لوگوں کو آزاد چھوڑ دیجیے، خیر اور برکت والی رات ہے، وہ جتنی زیادہ اللہ کی عبادت کر لیں انشاءاللہ اس میں ان کے لیے خیر ہے اور بھلائی ہے۔ چلے اس کے بعد اس رات میں زمین پر فرشتوں کی بڑی کثرت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ السلسلۃ الصحیحہ کی ایک روایت ہے، اور ایسے ہی امام احمد، امام ابو داؤد الطیالسی، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الملائکۃ تلک اللیلہ فی الارض اکثر من عدد الحصا، بلا شبہ اس قدر کی رات زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکڑیوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے، یعنی اس رات فرشتے بہت زیادہ آسمان سے نزول کرتے ہیں، اور جب فرشتے آتے ہیں تو اپنے ساتھ رحمت، برکت اور خیر اور مغفرت کو لے کر کے آتے ہیں اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ تو یہ شب قدر کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں تھیں جن کا بتانا میں نے آپ کے لیے ضروری اور مناسب سمجھا۔ اب چلیں رمضان میں شب قدر تک ہم پہنچ گئے، الحمدللہ تراویح بھی ہم نے جان لی، اعتکاف کا مسئلہ بھی ہم نے جانا اور شب قدر کو جان لیا۔ اب ایک مسئلہ ہے صدقۃ الفطر کا، تو اس کے تعلق سے مختصراً میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوا چلوں کہ صدقہ فطر سے کیا مراد ہے۔ صدقہ فطر سے مراد وہ صدقہ ہے جس کا سبب رمضان کے روزوں کو چھوڑنا ہے، اور یہ رمضان کے اختتام پر نماز عید سے پہلے ادا کیا جاتا ہے، نیز اسے کیا ہے فطرانہ کہتے ہیں، یعنی بندے کے روزے میں جو کمی بیشی ہو جاتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے عید کی نماز سے پہلے ایک صدقہ ادا کیا جاتا ہے جسے صدقہ فطر یا فطرانہ بھی کہتے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے کہ صدقہ فطر کی فرضیت کب ہوئی، تو ائمہ کے صحیح قول کے مطابق جس میں ملا علی قاری، علامہ عبد الرحمن مبارک پوری اور ڈاکٹر وہبہ زحیلی، سید
السابق اور دیگر علماء ہیں رحمہم اللہ، یہ کہتے ہیں کہ صدقہ فطر کی فرضیت جو ہے جس سال زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی یعنی سن 2 ہجری میں، اسی سال صدقہ فطر کی بھی فرضیت ہوئی۔ صدقہ فطر کی فرضیت کی حکمت کیا ہے؟ صدقہ فطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے لوگوں پر کیوں فرض کیا؟ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر کو اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ روزوں کے دوران لغو اور فحش حرکات سے روزے ہمارے جو ہیں روزے دار دوران روزہ کی گئی لغو بات فحش حرکات سے پاک ہو جائے اور مساکین کو کھانے کا سامان مل جائے۔ یہ روایت کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو سند کے اعتبار سے علامہ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل میں اس کو حسن قرار دیا ہے۔ تو صدقہ فطر کی فرضیت کے 2 بنیادی حکمتیں ہیں۔ پہلی چیز، روزے دار سے روزے کی حالت میں جو غلطیاں، جو خرابیاں اور جو کمی بیشی ہو جاتی ہے اس کو پورا کر دیا جاتا ہے، اور ایسے ہی معاشرے کے اندر جو غریب محتاج مسکین ہیں ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ صدقہ فطر کی ادائیگی جو ہے یہ واجب ہے۔ یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس کے تعلق سے آپ دیکھیں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے غلام، آزاد، مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب پر صدقہ فطر فرض کیا ہے۔ 1 سا یعنی تقریباً 2.5 کلو کھجور اور 1 سا جو، اور اس کے متعلق حکم دیا کہ یہ فطرانہ نماز عید کو نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 1503 اور ایسے ہی صحیح مسلم حدیث نمبر 974۔ اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ صدقہ فطر کیا ہے؟ فرض ہے۔ ہر غلام، آزاد، مرد، عورت، بوڑھے، بچے، ہر ایک پر فرض ہے، چاہے وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ کتنا ہونا چاہیے؟ 1 سا یعنی تقریباً 2.5 کلو یا اس سے تھوڑا سا زیادہ۔ کیا ہونا چاہیے؟ کھجور، جو، کہہ لیجئے آٹا، گیہوں، چاول، جو ہم غذا استعمال کرتے کھانے پینے میں، وہ غذا دی جائے۔ اور اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم یہ بھی دیا کہ نماز عید کے نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ امام ابن منذر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاجماع کے اندر یہ نقل کیا ہے کہ اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ صدقہ فطر کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ یہ فرض ہے، واجب ہے، اور اسے ادا کیے بنا کوئی چارہ نہیں ہے۔ چلیں، ایک سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر غلام، آزاد، مرد، عورت، بوڑھے، بچے کی طرف سے ادا کرنا ہے۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں، مسئلہ ذہن میں آیا تو میں بتلا دوں کہ اگر پیٹ میں حمل سے عورت، اگر حمل سے پیٹ میں بچہ ہے تو کیا اس بچے کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا ہے؟ تو علماء کے صحیح قول کے مطابق جو ہے اس بچے کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہے، اور اس کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی ہے کہ ایسے بچے کی طرف سے یا پیٹ کے بچے کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے، اور یہی قول اکثر و بیشتر اہل علم کا ہے۔ چلے، صدقہ فطر کی مقدار اور اشیاء۔ صدقہ فطر کتنا ہونا چاہیے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تعلق سے فرماتے کہ کننا نخرج زکاۃ الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبیب۔ یہ روایت کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1506، 1508 اور ایسے ہی کتاب الزکوٰۃ کی روایت ہے، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 985۔ کہتے ہیں کہ ہم گندم سے 1 سا، جو سے 1 سا، یا کھجور سے 1 سا، یا پنیر سے 1 سا، یا منقع سے 1 سا صدقہ فطر نکالتے تھے۔ یعنی کھانے پینے کی جو اشیاء ہوتی ہے ان میں سے 1 سا تقریباً 2.5 کلو یا اس سے زیادہ جو ہے یہ نکالا جاتا تھا۔ کب؟ صحیح بخاری کی روایت میں فی زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ زیادہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ یہ نکالتے تھے۔ تو زکوٰۃ فطر کی اشیاء کیا ہوں گی؟ وہ چیزیں جو ہم کھانے پینے میں استعمال کرتے، کتنی ہوں گی؟ 2.5 کلو یا 2.5 کلو سے تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے۔ یہی موقف جمہور کا ہے اور یہی صحیح مسئلہ ہے اس باب میں۔ کیا مقدار سے زیادہ صدقہ فطر نکال سکتے ہیں؟ تو سعودی عرب کے مجلس افتاء سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ صدقہ فطر میں مقدار
مقررہ مقدار سے زیادہ صدقہ نکالنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن کم نہیں نکال سکتے۔ جو مقررہ مقدار ہے اس سے اگر تھوڑا زیادہ بھی نکال دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا، ایک چیز ہے، کیا خوراک کے بدلے قیمت بھی دی جا سکتی ہے؟ تو یاد رکھیے اس میں اکثر و بیشتر علماء کا اختلاف ہے، لیکن صحیح مسلک اور صحیح مسئلہ یہ ہے کہ قیمت کے بجائے خوراک دی جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پیسے موجود تھے، لوگوں کے پاس مال تھا، لوگ مالدار بھی تھے، لیکن اس کے باوجود لوگ کھانے پینے کی چیزیں دیا کرتے تھے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی قیمت نہیں دیا ہے، نہ آپ کے اصحاب میں سے کسی نے دیا ہے، بلکہ عام طور سے معاملہ یہ تھا کہ کھانے پینے کی چیزیں دی جاتی تھی۔ اور جہاں تک اصحاب کے تعلق سے میں نے پڑھا ہے، مجھے تو یہی علم ہے کہ صحابہ میں سے بھی کسی نے کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ قیمت نہیں دی ہے، بلکہ کھانے پینے کی چیزیں ہی دیا کرتے تھے۔ صدقہ فطر کس کے اوپر واجب ہے؟ تو یاد رکھیں صدقہ فطر ہر آزاد مسلمان پر اپنی طرف سے اور ان کے افراد کی طرف سے نکالنا واجب ہے جو اس کی کفالت میں ہے۔ مثال کے طور پر اس کی بیوی ہے، اس کے اولاد ہے، اس کے غلام ہے، اس کے ماں باپ اس کے انڈر میں ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارتے تو ان کی طرف سے نکالنا واجب ہے۔ جیسا کہ سنن دارقطنی اور سنن بہقی کی روایت ہے، ارواء الغلیل میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹے بڑے آزاد اور غلام ہر اس شخص کی طرف سے صدقہ فطر نکالنے کا حکم دیا ہے جس کی خوراک کے تم ذمہ دار ہو، یعنی جو ہمارے ماتحت ہیں، جیسے ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے بھائی بہن، اگر ہم بڑے ہیں، ذمہ دار ہیں تو ہم ان کا نکالیں، ورنہ ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے اپنا اپنا نکال لے، یہ اس کے حق میں کیا ہے؟ کافی ہے۔ الحمدللہ۔ صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت کیا ہے؟ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 1609 دیکھ سکتے ہیں، حسن سند سے روایت آئی ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو یہ قابل قبول زکوٰۃ ہوگی، یعنی صدقہ اس کا ادا ہو گیا، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو وہ صرف صدقات میں سے ایک صدقہ ہی ہے، یعنی وہ صدقہ فطر اس کا نہیں ہوگا۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت موجود ہے صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ کے اندر، حدیث نمبر 1503 میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ فطرانہ نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے پہلے ادا کر دیا جائے۔ تاہم صحیح بخاری میں ایک چیز ملتی ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو ہے نماز عید سے 1 یا 2 دن پہلے جو ہے زکوٰۃ فطر نکالتے تھے۔ تو یاد رکھیں اس تعلق سے کہ زکوٰۃ فطر کے ادائیگی کا سب سے بہتر وقت کیا ہے؟ نماز عید سے پہلے پہلے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بڑی افراتفری کا ماحول رہتا ہے، اس صورت میں آپ 1-2 دن پہلے یا 3-4 دن پہلے نکال کر کے اگر مساکین تک پہنچا دے تو ان کے لیے بھی آسانی اور سہولت ہو جائے گی، اور ہمارے لیے بھی آسانی اور سہولت ہوگی۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی صدقہ نکال کر کے رکھے، اناج اس نے نکال لیا لیکن وہ ادا کرنا بھول گیا، تو اسے چاہیے کہ وہ نماز عید کے بعد فوراً ادا کر دے، انشاءاللہ اس پر کوئی اس کا مواخذہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ بندے کی نیت کو زیادہ طور پر بہتر جانتا ہے۔ چلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یا یوں کہہ لیجئے کہ صدقہ فطر کن کو دیا جائے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہیں کن کو دیا جاتا تھا، تو اس تعلق سے جو صحیح قول ہے وہ یہی ہے۔ پہلے تو یاد رکھیں اس تعلق سے اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں جیسا کہ امام شوکانی اور ان کے علاوہ دیگر علماء کا کہنا ہے کہ زکوٰۃ جن مصارف میں دیا جائے گا انہی میں صدقہ فطر بھی ادا کیا جائے گا، اور اس کی دلیل وہ یہ بتاتے ہیں کہ بعض روایتوں میں جو ہے صدقہ فطر کو زکوٰۃ الفطر کہا گیا ہے، تو وہ زکوٰۃ سے مراد لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا بھی مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے، لیکن بعض علماء کا یہ خیال ہے اور یہی بات زیادہ صحیح ہے، آپ یاد رکھیں اس چیز کو، کہ صدقہ فطر صرف مساکین اور فقراء و حاجت مند لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا، کیونکہ اس کے متعلق حدیث میں جو واضح لفظ ہے، جیسا کہ حدیث میں طعمۃ للمساکین، صدقہ فطر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے مقرر کیا ہے، تو امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم اور علامہ البانی رحمہم اللہ جو ہے یہ سب جو ہے اسی چیز کے قائل ہیں کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ صدقہ فطر جو ہے فقراء اور مساکین کو دیا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہی کھانے کے لیے اسے مقرر کیا تھا۔ بہرحال یہ تو زکوٰۃ فطر کا مصرف کا مسئلہ ہو گیا۔ چلیں، یہ یہاں پر جو ہے ہم نے الحمدللہ زکوٰۃ فطر کے تعلق سے بھی جو بنیادی باتیں تھی وہ ہم نے مکمل کر لیا ہے۔
اب ایک چیز ہے اس کے بعد عیدین کے مسائل، یعنی عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے مسائل۔ اب ہم زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھائی عید کی نماز کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں، تو عید الفطر کا مسئلہ جو ہے میں مختصراً آپ کے سامنے بتاتا ہوا چلا جاؤں گا۔ پہلی چیز، عید کے دن غسل کرنا مستحب ہے، عید کے دن عمدہ لباس پہننا چاہیے، اور اس میں ایک چیز خیال کریں کہ ہمارا لباس ایسا نہ ہو جو لباس شہرت کہلائے، کہ ہم یونیک دکھنے کے لیے بالکل سب سے الگ لباس لے لیں، یا پھر ہم اتنا زیادہ مہنگا لباس لے لیں کہ ہمارا پڑوسی اور اس کے بچے جو ہے بیچارے پرانے کپڑے میں عید کرنے پر مجبور ہو، ہمارے گھر کے بچے جو ہیں 4-5 بچے ملا کر کے 40-50 ہزار کے کپڑے پہنے۔ اچھا، نوجوانوں کو کہنا چاہوں گا لباس کے تعلق سے، عید کے موقع پر اتنا چست لباس پہن لیتے کہ ان کا جسم نظر آتا ہے۔ اچھا، بعض بھائی کرتا پہنتے، کسی کا دائیں طرف سے کٹا ہوا ہے، کسی کا بائیں طرف سے کٹا ہوا ہے۔ شریعت نے ایسا لباس پہننے سے منع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا ہے، اور آپ نے یہ حکم دیا کہ جب جوتا پہنو تو دونوں پیر میں پہنو۔ وجہ کیا ہے کہ تاکہ دونوں کا بیلنس برابر رہے۔ اب کرتے کا دامن سامنے سے لمبا کر لیا، پیچھے سے چھوٹا کر لیا، سائیڈ سے ایسے کاٹ کے نکال لیا، یا اللہ یہ عورتوں کے لباس کی علامتیں ہیں، مرد ہمارے کیوں پہنتے ایسا؟ آپ عمدہ بہترین لباس پہنیں۔ میں مشورہ دوں گا کہ سفید لباس پہنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس پہننا بہت پسند تھا۔ بہرحال ایسے ہی نماز عید الفطر سے پہلے کچھ کھانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نماز عید الفطر کے لیے جب نکلے تو کچھ کھا کر کے جائیں۔ مجھے آپ لوگوں کا تو پتہ نہیں، ہم نے مغربی بنگال میں اپنے یہاں دیکھا ہے، کولکاتہ میں بعض لوگ مٹی کے پلیٹس لے کے جاتے ہیں۔ پوچھا ہم نے کیوں، تو کہتے ہیں کہ مٹی کے پلیٹس کو سجا دیتے، ہم گھر کے جتنے افراد ہیں اتنے لوگوں کا حصہ لگاتے، ہر پلیٹ میں کھجور اور دودھ ڈال دیتے۔ اچھا، باہر سے ایک فاتحہ کرنے والے کو بلا کر کے فاتحہ بھی کرواتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ عید الفطر میں گھر سے کھا کے جاتے تھے، آپ گھر پہ سوئیاں بنا لیجئے، کھجور کھا لیجئے، شیر خورما بنا لیجئے، کھا کر کے پی کر کے جائیے نماز پڑھنے کے لیے۔ لیکن عید الاضحیٰ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے واپس آ کر کے کھایا کرتے تھے۔ نماز عید کے لیے پیدل چل کے جانا مستحب ہے، پیدل چل کے جانا مستحب ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیں کہ جب ہم نماز عید کے لیے جائیں تو جس راستے سے جائیں واپس دوسرے راستے سے آئے، راستہ بدل کر کے آئے۔ ہاں، اگر کوئی دور دراز کے علاقے سے آ رہا ہے تو وہ سواری پر آ سکتا ہے، انشاءاللہ اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نماز عید جو ہے ہر مکلف شخص پر واجب ہے۔ نماز عید کے لیے عورتوں کو بھی عیدگاہ لے جانا چاہیے، خواہ وہ ایام ماہواری میں ہی کیوں نہ ہو۔ وہ نماز نہیں پڑھیں گی لیکن کنارے بیٹھ کر کے عیدگاہ میں دعا میں شریک ہوں گی۔ خواتین کو چاہیے کہ عیدگاہ کی طرف با پردہ ہو کر کے نکلے اور خوشبو نہ لگائے۔ کوئی بھی خاتون اگر عیدگاہ کی طرف نماز عید کے لیے جا رہی ہیں تو با پردہ با حجاب ہو کر کے نکلے، لیکن خوشبو نہ لگائے۔ بچوں کو بھی عیدگاہ لے جانا درست ہے۔ عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے بلند آواز سے تکبیر کہنی چاہیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر کے کلمات کیا ہے، کہنے چاہیے۔ چلیں، ایسے ہی عید الفطر میں شوال کا چاند دیکھنے کے بعد سے نماز عید الفطر کی ادائیگی تک تکبیر کہنی چاہیے۔ اب چاند نظر آ گیا تو بڑی تیزی سے بلند آواز سے جو ہے عید الفطر کی تکبیر کہنے چاہیے۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ خصوصی طور پر بازاروں میں جاتے اور تکبیر بلند آواز سے کہتے تاکہ لوگ سن کے کہنا شروع کر دیں۔ تو مرد حضرات بلند آواز سے تکبیر کہیں گے چاند نظر آنے سے لے کے عید کی نماز کی ادائیگی تک۔ عورتیں بھی تکبیر کہیں گی اپنے گھروں میں، لیکن ہلکی آواز سے۔ باہر نکلے تو اپنے زبان پر ہلکی آواز سے کہیں گی، گھر میں اگر چاہے تو اپنے ذو محرم جو افراد ہیں ان کے آگے تھوڑی موڑی اونچی آواز میں کہہ سکتی ہیں انشاءاللہ۔ چلیں، نماز عید جو ہے مسجد کے بجائے کھلے میدان میں ادا کرنا بہتر ہے، لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہو جیسے کھلا میدان نہ ملے یا بارش ہو رہی ہو یا اور کوئی مسئلہ ہو تو اس صورت میں مسجد میں ادا کی جا سکتی ہے۔ نماز عید کا وقت طلوع آفتاب سے لے کر آفتاب ڈھلنے تک ہے، یعنی سورج طلوع ہوا نماز عید ادا کر لینا۔ اب ہمارے یہاں کیا ہے کہ سورج طلوع ہو گیا، اب اس کے بعد جیسے مثال کے طور پر ابھی سورج جو ہے آپ دیکھ لیجئے 6:22 پر طلوع ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں نماز کتنے بجے ہوتی ہے؟
8 بجے ہوتی ہے، 9 بجے ہوتی ہے، بعض لوگ تو اللہ رحم فرمائے 10 بجے تک پڑھتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر اور سنت یہ ہے کہ سورج طلوع ہوا اس کے بعد ہی آپ ادا کر لیجیے۔ سعودی عرب میں ہم نے رہتے ہوئے دیکھا کہ لوگ عید کے دن فجر کی نماز میں عید کی تیاری کر کے آتے تھے، اور فجر کی نماز پڑھی، وہیں اپنی جگہ پر بیٹھ گئے اور اللہ کے ذکر میں لگ گئے، تکبیرات کہنے لگے۔ جیسے سورج طلوع ہوا تھوڑی دیر میں امام صاحب آتے، کوئی آیا نہیں آیا، امیر صاحب آئے، غریب صاحب آئے، ذمہ دار صاحب آئے، عہدیدار صاحب آئے، کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز کھڑی ہو گئی، نماز پڑھ لی گئی الحمدللہ۔ تو کیا ہے، طلوع آفتاب سے لے کر آفتاب ڈھلنے تک وقت ہے، لیکن اول وقت یہی ہے کہ طلوع آفتاب کے فوراً بعد پڑھ لیا جائے۔ اگر چاند کا علم نہیں ہو سکا اور لوگوں نے روزہ جو ہے رکھ لیا، اب اس کے بعد جو ہے اچانک زوال کے بعد یہ خبر آتی ہے کہ نہیں بھائی کل چاند نظر آیا ہے رات میں، لوگوں نے گواہی دی ہے اور یہ واقعی، اب تو خیر انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، بڑی تیزی سے ہم دنیا بھر کی خبریں معلوم کر لیتے ہیں، پہلے یہ مسئلہ ہوتا تھا، تو اس صورت میں آدمی کو چاہیے کہ روزہ توڑ دے، اس دن روزہ نہ رکھے، ہاں اس دن نہیں، اب زوال کے بعد نہیں، بلکہ دوسرے دن جو ہے عید کی نماز ادا کی جائے گی۔ عید الاضحیٰ قدر جلدی اور عید الفطر تھوڑی دیر سے ادا کرنا مسنون ہے، اور یاد رکھیں عید الفطر کی نماز کے لیے نہ اذان دی جائے گی نہ اقامت کہی جائے گی۔ عید الفطر کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز نہیں، خاص کر کے عیدگاہ میں۔ اب آپ مسجد میں آ رہے ہیں تو اس صورت میں بعض علماء نے تحیۃ المسجد پڑھنے کی اجازت دی ہے، ورنہ عیدگاہ اگر جا رہے ہیں تو اس سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے، خاموشی سے جا کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جانا ہے اور تکبیرات کہنے ہیں۔ عیدگاہ سے نماز پڑھ کے فارغ ہونے کے بعد گھر جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ عیدگاہ میں جب امام نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنے آگے سترا رکھ لے۔ عید کی نماز 2 رکعت پڑھی جائے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے۔ اچھا، پہلی رکعت میں اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے بعد جو ہے 7 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ کتنی؟ 7 زائد تکبیریں۔ اور دوسری رکعت میں، یعنی جب ہم پہلی رکعت کے دوسرے سجدے کو مکمل کر کے دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں تو جیسے ہم اٹھیں گے تو قرات سے پہلے جو ہے 5 تکبیریں کہی جائیں گی۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ اکبر ہم نے نیت باندھی پہلی تکبیر، اس کے بعد 7 زائد تکبیریں، اللہ اکبر کر کے 7۔ دوسری رکعت کے لیے اٹھے، نیت باندھے ہی 5 زائد تکبیریں ہمیں کہنی ہے۔ چلے، اس کے بعد ہے امام پہلے نماز پڑھائے گا اور اس کے بعد پھر خطبہ دے گا، اور عید میں صرف ایک ہی خطبہ دیا جائے گا۔ جیسے جمعہ کے دن 2 خطبے ہوتے ویسا نہیں ہے، بلکہ ایک ہی خطبہ دیا جائے گا۔ عید کے لیے جہاں عیدگاہ میں ممبر لے جانا یہ مشروع نہیں ہے۔ مان لیجئے ایک آدمی نماز پڑھائے اور دوسرا آدمی جو ہے خطبہ دے لے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صحابہ اکرام جب عید کے دن ایک دوسرے سے ملتے تو یہ کلمات کہتے تقبل اللہ منا و منکم، تقبل اللہ منا و منکم۔ ایسے ہی عیدگاہ سے واپسی پر راستہ بدل لینا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا عید اگر جمعہ کے روز آ جائے تو نماز عید تو معمول کے مطابق ادا کی جائے گی، لیکن جمعہ میں اختیار دیا گیا ہے، آدمی چاہے تو مسجد میں حاضر ہو کر جمعہ پڑھ لے اور اگر نہ چاہے تو نہ پڑھے، لیکن یہ یاد رکھے کہ اگر جمعہ کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے بالکل ضروری اور اہم ہے کہ وہ ظہر کی نماز اکیلے یا با جماعت ادا کر لے، ٹھیک ہے۔ اور ایسے ہی یہ مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن اور ایسے ایام تشریق میں، یعنی عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق 13، 14 اور 11، 12 اور 13 تاریخ کو، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ چلے، یہ عید الفطر کے تعلق سے کچھ احکام و مسائل تھے۔ ایک مسئلہ یہاں یہ بھی ہے کہ عید کے دن عموماً لوگ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، تو علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے اور لوگ جو ہے ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اپنی محبت کے اظہار کے لیے، اپنی لگاؤ اور بھائی چارگی کے اظہار کے لیے، اور ان کے ہیں یہ عرف عام میں مشہور ہے اور شریعت نے اس سے منع نہیں کیا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ عید کے دن اگر کوئی گلے بھی ملے تو مل سکتا ہے، مسافہ کرنا چاہے تو مسافہ کر سکتا ہے، اور دعا یہ پڑھیں تقبل اللہ منا و منکم۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں الحمدللہ جو کہ رمضان المبارک اور ایسے ہی صدقۃ الفطر اور عید الفطر کے احکام و مسائل پر تھیں، اور میں کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی ایپیسوڈ میں جو بھی خیر کی باتیں تھیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، اور اگر اس میں کچھ کمی ہوئی، کچھ نقص ہوا تو یہ میرے شر اور شیطان کے شر سے
سے ہے، اور میں اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتا ہوں شیطان کے شر سے۔ اور اس کے بعد میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین موقع دیا مجھے کہ آپ کے سامنے جو ہے ہم نے ایک بہترین کورس رکھا، اپنی کوشش کے مطابق ایک بہترین کورس رکھنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اور اس کے بعد میں شکر گزار ہوں آپ تمام ناظرین کا اور ان تمام مرد و خواتین کا جنہوں نے اس آن لائن کورس میں حصہ لیا، اپنا قیمتی وقت دیا۔ اور اس کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے عبد القدیر بھائی اور ان کی دوے آف سلفیہ کی پوری ٹیم کی، جن لوگوں نے ماشاءاللہ اتنا بہترین کورس رکھا جس میں ہمیں رمضان کے مکمل احکام و مسائل 6 سے 7 ایپیسوڈ میں سیکھنے کا موقع ملا۔ کم وقت میں ہم نے زیادہ باتیں آپ کے سامنے رکھی اور یہ اللہ کے توفیق سے تھی۔ تو میں شکر گزار ہوں عبد القدیر بھائی کا اور ان کی پوری ٹیم کا، جن لوگوں نے روزوں کے احکام و مسائل کے عنوان سے اتنا بہترین ایک آن لائن کورس رکھا۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین انہیں مزید توفیق دے اس طرح کے خیر کے کاموں کے کرنے کے۔ اور اس کے بعد جو ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسے ہی دین سیکھنے، پڑھنے، پڑھانے کی توفیق دے۔ اور اگر ایسا کوئی بھی کورس کہیں بھی منعقد کیا جائے، آپ اس میں حصہ لیجئے، بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجئے، دین سیکھیے۔ یہ بہت اچھا موقع ہے دین سیکھنے کا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے جو کیمرہ مین بھائی ہیں عبد القدوس، ان کو بھی اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کی ساری بھلائیاں عطا کرے۔ اللہ ہم سب کو دین اور دنیا کی ساری بھلائیاں عطا کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔